جو موضوع ترتیب دیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے کہ کیا سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ شریعت نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں، جس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مکمل طور پر بیان کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور شریعت کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، گندگی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات پٹری سے اتر جاتا ہے، تجدید ایمان بھی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ہم سب مکلف ہیں، ہم شریعت کے احکامات کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب شریعت ہی تو ہے جس نے ہمیں بتایا کہ خنزیر کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں گا، تو لوگ اسے یہی کہیں گے نا کہ تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو حرام کو حلال سمجھ رہا ہے۔ کتے کا گوشت کھانا جو ہے شریعت کی روح سے حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح کرنا رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح دیگر 7 رشتوں کا ذکر سورۃ النساء میں کیا گیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ 2 رشتے اور ہیں جو دودھ کے رشتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ شریعت ہمیں جو کہتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ جس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے اس سے ہم رک جاتے ہیں، جس سے کہ کرنے کا حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر ہر چیز کی مثالیں بھی موجود ہیں اور بہت سے واقعات بھی موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا سید زادی کے نکاح کے حوالے سے کہ اس کا نکاح کسی غیر سید کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو میں نے اس کو جواب دیا بھی نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ شرعاً یہ معاملہ جو ہے درست ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے لیے 1-2 شرطیں بھی ہیں، وہ بھی ہم بیان کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس بندے کے اندر کون سی خصوصیات پائی جائیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ اب وہ مسئلہ ہم نے بیان کر دیا، اس نے 2-4 دوستوں کو سنایا، اس کا حق بنتا تھا، اور آپ بھی جو مسئلہ سنیں اس کو سمجھیں، اسے منوان بیان کریں کہ ہم نے مولانا سے یہ مسئلہ سنا ہے۔ یہ میں نے ساری کتابیں میرے پاس لائبریری میں موجود ہیں، یہ میں نے نشانیاں لگا کر رکھی ہیں، اس سے حوالے بھی آپ کو سناؤں گا، کیونکہ عالم کی یہ شان ہے کہ وہ حق بات کرے۔ اب شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، میری بات سمجھو نا جی، نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کی اپنی ہے، وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر ہمیں اس کی بات ماننا چاہیے۔ جب قرآن اور حدیث میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، تو پھر اس سے بڑا جاہل زمانے میں نہیں ہے۔ اور ایسا بندہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتے اور لوگ اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ من افتیٰ بغیر علم، جو بندہ بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، آسمان اور زمین کے فرشتے جو ہیں اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے جو اپنی طرف سے مفتی بنے پھرتے ہیں انہیں کوئی ایسا فتویٰ جاری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مستند علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اور مدنی چینل پر دعوت اسلامی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا اور انہوں نے ٹیلی ویژن پر پوری دنیا میں یہ سنایا کہ سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے ہو سکتا ہے۔ اب دعوت اسلامی سے بڑا کوئی فتویٰ دینے والا یہاں ہے ہمارے ملک پاکستان؟ تمام کے تمام مستند علماء دین جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم پڑھا ہے، جو یہ کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سید زادی کا نکاح دوسرے کسی بھی فرد سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عالم ہو۔ کیا ہو؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا علم سیکھا ہوا ہو، پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب پھر اس کی قوم کو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی حقیر قوم والا تو نہیں ہے، مثال کے طور پر جلائے ہیں یا اس طرح کی جو کم قومیں ہیں، اگر ان قوموں سے جن قوموں کی معاشرے میں کوئی خاص عزت نہیں ہے،
اگر اس قوم سے اس کا تعلق ہے تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کس سے ہوگا؟ جس کی معاشرے میں عزت ہو، شیخ برادری ہے، پٹھان ہے، راجپوت ہے، یعنی یہ قومیں، اور ان میں بھی عالم ہو، علم کی وجہ سے اس بندے سے سید زادی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ اب ایک بنیادی بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی سید ہے؟ سب سے بڑے سید حضور کی ذات ہے۔ کیا ہے جی؟ سب سے بڑی ذات، سب سے بڑے سید حضور ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح ان میں کیے جو سید نہیں ہیں، نسباً بھی سید نہیں ہیں اور اصطلاحاً بھی سید نہیں ہیں۔ اب میں ثابت کرنے لگا ہوں، آپ نے ذرا سمجھنا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑے سید وہ حضور کی ذات ہے۔ کیا ہے جی؟ حضور کی ذات ہے، اور حضور کے برابر کا بھی کوئی سید نہیں ہے۔ حضور کی مثل بھی آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، کافر ہو جائیں گے۔ حضور کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے منصب کا بھی کوئی نہیں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو ہیں، سب کے سب حضور سے، اور حضور سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑے سید حضور کی ذات ہے۔ کیا ہے جی؟ حضور کی ذات ہے۔ اور حضور نے اپنی بیٹیوں کے نکاح حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نکاح حضرت عثمان غنی پاک کو دیے، یکے بعد دیگرے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں ہیں، سید نہیں ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ سید ہے۔ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ سید کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ میری اولاد، میری حضرت بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلے گا۔ یعنی ہر ایک کا جو نسب ہوتا ہے وہ اس کی اولاد میں چلتا ہے۔ جو بھی کسی کا بیٹا ہوگا وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگا، قانون یہ ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو نسب ہے وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلے گا۔ یہ نسبت حضور نے عطا فرمائی۔ اب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ آپ سب کو سید نہیں کہتے ہیں۔ جمہور علماء کا موقف ہے کہ سید کون ہیں؟ جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد ہو اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہو۔ وہ سب کے سب کیا کہلوائیں گے؟ سید، اور سید زادیاں کہلائیں گے۔ کیا کہلوائیں گے؟ اب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کو ہم سید نہیں کہتے ہیں۔ یہ جمہور علماء کا موقف ہے کہ وہ سید نہیں ہیں، وہ سید نہیں ہیں، وہ غیر سید ہیں، وہ علوی کہلواتے ہیں۔ کیا کہلواتے ہیں؟ علوی۔ حضرت علی پاک کے جو دوسرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے نہیں ہیں، دوسری زوجہ سے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ علوی ہیں۔ کیا ہیں؟ سید نہیں۔ سید کون ہیں؟ حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک اور دیگر آپ کے بہن بھائی، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سید ہیں۔ کیا ہیں؟ سید ہیں۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں خود حضور سید ہیں اور حضور کے برابر کا کوئی سید نہیں۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نسباً سید نہیں، اصطلاحاً سید نہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی پاک کو دیا، اور پھر حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم جو سید زادی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر سے ہیں،
ان کا نکاح حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مولا علی پاک سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دیں۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور طرف ارادہ رکھتے تھے، تو پھر حضرت عمر پاک نے کہا کہ کل قیامت والے دن ہر حسب نسب ٹوٹ جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایک جو تعلق ہے جو حضور سے قائم ہوگا وہ برقرار رہے گا۔ جس کا تعلق حضور سے رہے گا وہ قائم رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ رشتہ عطا فرمائیں، اس نسبت کی وجہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم اور ان کے بیٹے حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ اب جو مسئلہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جو سید نہ ہو اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ علم والا ہے اور معاشرے میں اس کی عزت ہے اور اس کے قوم قبیلہ خاندان کی عزت ہے معاشرے کے اندر اور وہ عالم بھی ہے، علم والا ہے، تو اس سے سید زادی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ نہیں اب آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے بہنوں کے رشتے کرتے ہیں، تو کس طریقے کے مطابق کرتے ہیں؟ جو شریعت کا طریقہ ہے۔ کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں سے تو نہیں کیا نا، کہ اپنی بیٹی اس کے ماموں کو دے دی نکاح میں، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ حرام ہے۔ چاچا اپنی بھتیجی سے نکاح کر سکتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ حرام ہے۔ اس لیے ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق نکاح کرتے ہیں جس کا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اور یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ایک سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی خوبصورت طریقے سے گزارے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارے، اور ہم لوگ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو، علم والا ہو، اچھی نوکری والا ہو، اچھے منصب والا ہو، معاشرے میں اس کی قدر و منزلت ہو۔ اب اس میں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک طرف سید ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ دیگر برے کاموں کا عادی ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سید زادے کے لیے جس کے پاس بیٹی موجود ہے وہ ایسے سید کو اپنا رشتہ نہ دے، ایسے سید کو اپنا رشتہ نہ دے، کیونکہ اس طرح اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی کو تم نے اجیرن کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو حق عطا فرمایا ہے۔ پرندوں کے اوپر اگر ظلم و ستم ہو نا، حضور اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جانداروں میں سے کسی بھی جاندار کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے تو حضور اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے جائے کہ حضور کی اولاد پر ظلم و ستم ہو، حضور کیسے پسند کریں گے؟ اور یہ تاریخ شاہد ہے، حضور کی اولاد میں سے، حضور کے اصحاب میں سے یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں۔ اور آج بھی جو سید عالم ہیں، علم والے ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے سید زادے ایسے ہیں تو سید، ان میں علم والا کوئی نہیں ہے، وہ مدرسوں میں پڑھتے نہیں ہیں، وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اب سید اگر عالم ہو، شریعت کے مطابق چلے تو بہت بڑی فضیلت ہے، وہ مقام اور مرتبے میں اور بڑھ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ نسب کے اوپر علم فوقیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اولاد جو ہے وہ میری پشت سے ہے، میری اولاد جو ہے وہ میری پشت سے ہے، اور جو میرے عالم ہیں، میری امت کے جو عالم ہیں
وہ میری چھاتی سے ہیں۔ یعنی ان کو جو علم پہنچا ہے وہ سینہ بسینہ پہنچا ہے اور کتابوں کے ذریعہ سے پہنچا ہے، اور میرے اصحاب کے طریقے سے ان کے پاس علم پہنچا ہے، لیکن میری اولاد جو ہے وہ میری پشت سے ہے۔ اب ایک عالم جو ہے، علم والا جو ہے، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو سمجھتا ہے، حضور کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک بندہ جو اپنے آپ کو کہے میں اولاد رسول تو ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے نانا جان سے وفا نہ کرے، حضور کی شریعت کو پس پش ڈال دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا، وہ سید بھی نہیں ہو سکتا۔ سید وہ ہوگا جو اپنے نانا کے دین پر پہرا دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ سید زادی کا نکاح کسی بھی غیر سید سے، اس کے بارے میں ہمارے تمام اکابرین جو اہل سنت و جماعت کے ہیں، سنی، حنفی، بریلوی، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ سید زادی کا نکاح کسی دوسرے غیر سید سے ہو سکتا ہے، بشرط کہ وہ عالم ہو اور اس کی قوم کی معاشرے میں عزت ہو، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے۔ اور دیگر جو علماء ہیں، دیگر مکتبہ فکر کے، مثال کے طور پر دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں، دیگر مکتبہ فکر کے ہیں یا اہل تشیع ہیں، ان کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اہل حدیثوں کے نزدیک بھی یہی فتویٰ ہے، دیوبند کے نزدیک بھی یہی فتویٰ ہے، لیکن اہل تشیع جو ہیں یا جو رافضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو سنی کہے کہ میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، کیونکہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں یا مسالک ہیں نا، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کی اذان بھی اور ہو، جن کا کلمہ بھی اور ہو، وہ کیسے حضور کے دین پہ چل سکتے ہیں؟ اب جو اپنے آپ کو سید ہو، اپنے آپ کو سنی کہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مخالفت کرے، تو پھر سمجھ لینا اس میں بھی رنگ ہے انہی کا، جن کی اذان بھی اور ہے، جن کا کلمہ بھی اور ہے، اور جو ہر نماز میں، ہر اذان میں اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، تو اس سنی کا بھی سمجھ لینا نظریہ پھر وہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں رافضیت جو ہے اور خارجیت جو ہے دن بدن عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ کمزوری کیا ہے کہ ہمارے سنی اپنے عالم کی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات نہیں سیکھتے ہیں، جن نے لایا گلی تے اودے نال ٹور چلی، ہمارے سنی یہ کرتے ہیں۔ اور کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو الحمدللہ یہ مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے یہ چل رہا ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، میرے پاس چلے آئیں، لائبریری میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہم اس میں سے مسئلہ نکال کر پڑھ لیں گے اور اس مسئلے کو سمجھ لیں گے اور اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی جو ہے دنیا میں بھی جنت بنا لیں گے اور آخرت میں بھی جنت بنا لیں گے۔ تو شریعت کے جو علوم ہیں وہ کتابوں سے ملتے ہیں، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ فتویٰ جاری کر دے یا دین کی باتیں کرنے لگ جائے اور کہے کہ جی مجھے دین آتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین سیکھنا پڑتا ہے، پھر دین کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر دین پڑھایا جاتا ہے، پھر سنایا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو اب یہ مسئلہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہیں پسند آئیں جائیں ان سے نکاح کرو۔ پھر دوسری آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، سورۃ النساء کے آخری رکوع کے اندر، کہ کس کس سے نکاح کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے۔ اس میں 7 رشتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور 2 رشتے ایسے ہیں جو ردات کے اعتبار سے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ شریعت نے حلال اور حرام کو واضح طور پر بیان کر دیا، اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کف جو ہے، کف اس کا ذکر میں کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا کف، برابری، مساوات۔ اکثر کہتے ہیں کہ رشتہ جو ہے اپنے ہی کف میں کرنا چاہیے۔ اب ہر برادری کا اپنا کف ہے، کف کہتے ہیں برادری، برابری کو۔ اور برابری کس کس میں ہونی چاہیے؟ نمبر 1 برابری جو ہے اسلام میں ہونی چاہیے،
کسی کافر کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی نصرانی کے ساتھ، کسی مجوسی کے ساتھ آپ رشتہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ اسلام شرط ہے، مسلمان نہیں تو پھر رشتہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ یہودی نصرانیوں کے رشتے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہودیوں نصرانیوں میں بھی اب فرق ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہودی کہتے ہیں جو اہل کتاب ہو، نصرانی کہتے ہیں جو اہل کتاب ہو، لیکن آج کے یہودی جو ہیں وہ اور ہیں، انہوں نے تو کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسا بندہ یہودی نہیں ہو سکتا، وہ تو مشرک ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ عیسائیوں کو تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، جبکہ عیسائی جو ہیں، جو اپنے نام کے عیسائی بنے ہوئے ہیں، وہ تو تثلیث کے قائل ہیں، اللہ کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اور جبریل امین پاک کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو ایسا بندہ تو مشرک ہے، وہ عیسائی تو نہ ہوا نا۔ تو اس لیے ان لوگوں سے رشتے جو ہیں نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ برابری ہے، اسلام میں برابری ہونی چاہیے، مسلمان بھائی ہونا چاہیے، اس سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ وہ مسلمان اب مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی خاندان ہے، کسی کا کوئی خاندان ہے، تو کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قومیں جو بنائی گئی ہیں، جو قبیلے ترتیب دیے گئے ہیں، یہ تمہاری شناخت کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے۔ اور حضور کے دور میں بھی صحابہ کے الگ الگ قبائل تھے، جی فلاں جو ہے یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ قبائل جو ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، لوگ تمہاری شناخت کر سکیں کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کیا ہیں؟ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور شریعت یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی بیٹی عالمہ ہے، علم والی ہے، عالمہ ہے، اس کا جاہل جو ہے وہ کفر نہیں بن سکتا۔ عالمہ کا رشتہ غیر عالم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر خاندانی شرافت ہے، خاندان کے اعتبار سے افضل اعلیٰ ہے تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن جاہل بھی اس قسم کا نہ ہو کہ شریعت کی مخالفت کرتا ہو۔ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر کفر کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ان میں برابری ہو۔ پہلی برابری جو ہے وہ اسلام کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ مسلمان ہونے میں برابر ہوں۔ دوسری ہے نسب، نسباً وہ ممتاز ہو۔ اور جن برادریوں کا، جن خاندانوں کا ایسا معاملات ہیں کہ جن کی معاشرے میں وہ عزت نہیں، وہ رسپیکٹ نہیں، ان کا خیال کیا گیا۔ اب نسب میں تو حضور علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ نسب جو ہے وہ حضور کا نسب ہے۔ اب حضور کے نسب کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک قوم کا بندہ جس کی معاشرے میں عزت ہے، خاندانی شرافت ہے، خاندان کا مقام اور مرتبہ ہے، اب ان کا بچہ اگر عالم بن جاتا ہے تو اب وہ سید کا کف بن جاتا ہے۔ یہ جملہ سمجھنا ہے ذرا، تو وہ جو میری طرف ہونی چاہیے کہ ایک اب حضور کی اولاد جو ہے سید زادے ہیں، اب برابری کیسے ہوگی، کف کیسے بنے گا؟ اب حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضور کا دین پڑھ لے گا تو حضور کی اولاد کے برابر ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ علم نے یہ فوقیت دی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا وہ کف بن جائے گا علم کی وجہ سے۔ اب علماء نے اسی شرط کو بیان کیا کہ اگر اس کی برادری کی عزت ہے، معاشرے میں مقام اور مرتبہ ہے، لوگ عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کا بچہ عالم بن جاتا ہے، اب ایک سید زادی کا نکاح جو ہے اس عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے جو علم کے اعتبار سے لوگوں میں ممتاز درجہ رکھتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ علم کیسے بندے کو ممتاز کرتا ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ پرہیزگاری کے ساتھ علم کا جوہر بھی ہو۔
بندہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، اس کے ساتھ علم کا بھی جوہر ہو، تو پھر اس کا مقابلہ نسب وغیرہ سے نہ ہو سکے گا۔ اب پہلے وہ عالم نہیں، تو اب اس کا نسب کے اعتبار سے مقابلہ ہوگا۔ اب اگر وہ عالم بن گیا تو اب نسب کے اعتبار سے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ علم کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ یہ عالم ہے۔ اب کسی عام قوم کا بندہ جب عالم بن جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنا امام بنا لیتے۔ سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ بھائی ایک عام قوم کا بندہ ہے، آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ وہ رکشہ مکینک ہو، سکوٹر کا کام کرتا ہو، دنیا داری کا کام کرتا ہو، آپ تو اس کو امام نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں پڑھا۔ جب وہی بچہ عام قوم سے تعلق رکھنے والا عالم بن جاتا ہے تو آپ اس کو مصلی رسول پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ جانشین رسول بن گیا ہے۔ کیا بنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں، اور عالم جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی ایک مقام اور مرتبہ ہے جو حضور نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے اسے دوسروں سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے کہ ایک سید زادی کا نکاح جو ہے غیر سید عالم سے ہو سکتا ہے، یہی مسئلہ ہے، اور تمام مستند کتابوں کے اندر یہی مسئلہ موجود ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا کہ نسب سے علم والا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان ایمان والوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے۔ وہ پھر لوگوں سے کیا ہو جاتے ہیں جی؟ ممتاز ہو جاتے ہیں، ان کا علم، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس وجہ سے ایک سید زادی کا نکاح جو ہے غیر سید عالم سے ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے۔ عالمہ لڑکی، باپ نے اس کو رسول اللہ کا علم پڑھایا، وہ عالمہ بن گئی، اب جاہل سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کا نکاح کریں کسی عالم دین سے کریں، علم والے سے کریں، علم والوں سے ہی اس کا نکاح ہوگا۔ اب ایک سید زادی جو ہے وہ متقیہ ہے، پرہیزگارہ ہے، اب دوسری طرف جہاں اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ سید ہے، وہ بھی سید ہے، یہ بھی سید زادی ہے، اب وہ جو ہے اس میں جاہلانہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ہے تو سید، اپنے آپ کو سید کہتا ہے، لیکن اس کے اندر زمانے کی وہ ساری خرابیاں جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ شرابی ہے، زانی ہے، نشہ کرتا ہے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سید زادی کا نکاح اس سے نہ کیا جائے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی شرابی زانی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، گندے سے گندے کام کرتا ہے، چوریاں ڈکیٹیاں کرتا ہے، اس سے آپ کر دیں گے؟ اور یہ مسئلہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو سید زادے ہیں تو وہ سید آل رسول ہیں، لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث کا علم نہیں پڑھا، جس وجہ سے ان کو شرعی احکامات کا علم نہیں ہوتا۔ بہت سی سید زادیاں اپنے گھروں میں گھٹ گھٹ کر دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو آزادی عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حق عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق دیا ہے۔ اب آپ میں سے یا کوئی بھی والد اپنی بیٹی کا یہ حق کیسے مار سکتا ہے؟ شریعت نے یہ راہیں رکھی ہیں۔ اب وہی شریعت تو ہے جس نے کہا کہ ایک سید جو ہے وہ کسی بھی قوم کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ شریعت نے بیان کیا۔ اب سید خود اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ کسی بھی قوم کی لڑکی سے کر سکتا ہے، لیکن سید زادی کا نکاح کرنے میں اب وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو شریعت کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور دوسرے معاملے میں شریعت کی مخالفت کرتا ہے، کہتا نہیں جی میری غیرت نہیں چاہتی۔ اب سمجھنے کی بات ہے
کہ سب سے بڑے کائنات میں غیرت مند حضور کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے غیرت مند حضور کی ذات ہے، اور حضور سب سے بڑے سید ہیں، اور حضور نے اپنی بیٹی سید زادی کا نکاح اصطلاحاً اور نسباً جو سید نہیں ہے حضرت مولا علی پاک کو دیا، اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے ہیں، سب کو آپ سید نہیں کہتے ہیں، اور جو بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ہیں، جو بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ہیں، آپ ان کو سید کہتے ہیں۔ کن کو سید کہتے ہیں؟ ان کو سید کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا پاک کے شکم اطہر سے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میرا نسب جو ہے وہ میرے بیٹوں کی طرف سے نہیں چلے گا بلکہ میری بیٹیوں کی طرف سے چلے گا۔ تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے بیٹے جو ہیں وہ سید زادے ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ سید زادیاں ہیں۔ اور خود مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ خود حضرت علی پاک نے حضرت عمر پاک سے کیا۔ ایک سید زادی کا نکاح، حضرت عمر پاک اصطلاحاً نسباً جو ہے سید نہیں ہے، لیکن حضرت مولا علی پاک نے سید زادی کا نکاح ایک غیر سید سے کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جو علی والے ہیں، جو حسینی ہیں، وہ وہی کریں گے جو میں نے کیا ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ذرا غور کریں، ایک موقع پر اپنے ایک غلام کو آزاد کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا تھا۔ کس نے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، حضرت امام زین العابدین، کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر پاک وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، اور درمیان والے بیٹے جو حضرت امام حسین پاک کے ہیں، حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ کربلا سے واپس لوٹے تھے، اور ان سے آگے پھر سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے۔ اب اس میں غور کرے ذرا، حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک موقع پر اپنے ایک غلام کو آزاد کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ امام زین العابدین سید زادے ہیں، کون ہیں جی؟ سید زادے ہیں، اور سید زادے اپنے ہی غلام کو آزاد کرتے ہیں، پھر اسی غلام سے اپنی بیٹی سید زادی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ غلام سید نہیں، وہ غلام، اور سید کبھی غلام نہیں ہو سکتا، اور وہ غلام جو ہے وہ سید نہیں، لیکن امام زین العابدین نے سید ہو کر اپنی بیٹی سید زادی کا نکاح ایک غیر سید سے کیا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اپنی ایک لونڈی کو آپ نے آزاد کیا اور خود اس سے آپ نے نکاح فرما لیا۔ وقت کا جو خلیفہ تھا عبد الملک، اس کو یہ خبر پہنچی، اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس نے؟ جو وقت کا خلیفہ تھا عبد الملک، اس نے یہ کہا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آج بھی جب ہم یہ مسئلہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ایک سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے حضور کی شریعت میں دوڑاتا ہے، خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک سید زادہ خود اپنی سید زادی بیٹی کا نکاح غیر سید سے کر رہے ہیں، تو اس پر بھی اس وقت کے جو بادشاہ تھا، خلیفہ، جو اس طرح کی سوچ رکھتا تھا جو آج کل کے معاشرے کے لوگ سوچ رکھتے ہیں، تو اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تو پھر آپ نے اس کو جواب دیا۔ حضرت امام نے اس کو اس سلسلے میں پھر لکھ کر اس کی تصحیح کی اور اس کو کہا کہ اپنا نظریہ درست کر، یہ وہ طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب آپ نے لکھا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ سب کچھ ہے۔ حضور کا اسوہ جو ہے نا، حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے۔ ہمارے لیے حضور جو کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم اولاد رسول ہیں نا۔ اب اگر آج کے دور میں اگر کوئی اپنے آپ کو اولاد رسول کہتا ہے اور حضور کی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ اولاد رسول نہیں ہو سکتا۔ اولاد رسول وہی ہوگا جو حضور کے طور طریقوں پر چلے گا اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلے گا۔ اب آپ نے لکھ کر اس کو بھیجا وقت کے خلیفے کو، اور فرمایا کہ
ہم حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ بڑھائیاں اور یہ عظمتیں ہم سب کو اگر ملی ہیں نا تو وہ حضور کے طفیل ملی ہیں۔ ہاں جی، اولاد رسول ہونے کا اتنا بڑا منصب ملا ہے نا تو یہ حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ اچھا، اب حضور کا طریقہ آپ نے پھر لکھ کر بھیجا کہ حضور نے اپنی ایک لونڈی صفیہ کو آزاد کر کے خود حضور نے اس سے نکاح فرمایا۔ اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور حضرت امام زین العابدین پاک نے یہی لے کر بادشاہ وقت خلیفہ کو عبد الملک کو یہی بیان کیا کہ میں نے بھی اگر اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا ہے تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اور پھر آپ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام زید بن حارث کو آزاد کر کے اپنی پھپھی زاد بہن زینب کا نکاح اس سے کر دیا۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ میں نے اپنے ایک غلام کو آزاد کیا اور اپنے غلام کو آزاد کر کے اپنی بیٹی سید زادی کا نکاح غیر سید سے کیا۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں حضور کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے اور اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 13 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 361 پر اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کا دادا پٹھان تھا اور دادی اور والدہ جو ہے وہ سیدانی ہے، یعنی باپ پٹھان ہے ماں سید زادی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی علم کے پڑھنے والے اور علم کے ماننے والے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ دادی اور والدہ یہ سیدانی ہیں اور باپ جو دادا جو ہے وہ پٹھان ہے، اس صورت میں زید سید ہے یا پٹھان ہے؟ کیا ہے؟ سید ہے یا پٹھان ہے؟ یہ فتویٰ پوچھا گیا، اور آپ نے اس کا جواب دیا کہ شرع کے اندر نسب جو ہے وہ باپ سے لیا جاتا ہے، لیکن جو حضور نے فرمایا ہے وہ صرف تخصیص ہے، استثناء ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی کی طرف سے چلے گا، یہ حضور نے فرمایا، اور یہ خاص خصوصیت جو ہے عطا فرمائی گئی حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک، اور آپ کے بہن بھائیوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی گئی۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ سید نہیں کہلواتے، وہ علوی کہلواتے ہیں۔ حضرت علی پاک کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ہیں وہ سب سید کہلواتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا کہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے کر دیا جائے تو اب اس کی اولاد سید نہیں کہلوائے گی، کیونکہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کیونکہ معلوم ہوا کہ سید زادیوں کے نکاح غیر سید سے ہوتے تھے، ہوتے آ رہے ہیں، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ ہمیں علم کی بات سیکھنا چاہیے، علم کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، علم کی باتوں کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے عین مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 11 ہے۔ اس میں کئی مقامات پر اعلیٰ حضرت نے اسی سوال کا یہی جواب دیا کہ سید زادی کا نکاح کسی غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں، کسی غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ اجمی عالم سید زادی کا کف ہے یا نہیں، کتاب کے حوالے سے آپ بیان کریں۔ یہ صفحہ نمبر 712 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب اجمی عالم دیندار عامل ہو، کی ہو جی؟ دیندار ہو، شریعت پہ چلنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، حضور کے دین کا عالم ہو۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ علم کی فضیلت جو ہے وہ نسب کی فضیلت سے فائق ہے، علم کی فضیلت جو ہے وہ نسب کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ علم کی وجہ سے دوسروں سے بندہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی اس کا جواب دیا کہ سید زادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے اگر وہ عالم ہو تو اس سے ہو سکتا ہے، اس کا نکاح جو ہے وہ درست ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سے آگے بھی چل کر کئی مقامات پر یہی سوال بار بار پوچھا گیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہی دیا۔ اب
صفحہ نمبر 730 کے اوپر، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 730 کے اوپر یہی مسئلہ پھر سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو نسبی سیدہ ہے، نسباً سید زادی ہے، اس سے کسی شخص نے جو نسباً سید نہیں نکاح کیا تو اس کو لوگ کافر کہتے ہیں۔ یعنی جاہل لوگ جو شریعت کا علم نہیں رکھتے تھے، انہوں نے شریعت کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، کہا اس نے سید زادی سے نکاح کیا، یہ تو کافر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہ اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا گیا اور کہا کہ لوگ اس کو کافر کہتے ہیں، تو کیا شخص مذکورہ کافر ہوا یا نہیں؟ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تھا لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے اور علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے، تو جو کہنے والے ہیں اس کو کافر کہنے والے ہیں، شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 730 پر اس کا جواب عطا فرمایا، اس کو کافر کہتا ہے، فرمایا حاشا للہ، اسے کفر سے کیا علاقہ، جو سید زادی سے نکاح کرے اسے کفر سے کیا علاقہ، اس نے کیسے کفر کر لیا، وہ کافر کیسے ہو گیا؟ اور فرمایا کافر کہنے والوں کو تجدید اسلام چاہیے کہ انہوں نے بلا وجہ ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 11 اور 730 صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ اس دور کے اندر بھی بعض جو اپنی شریعت کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ اپنی طرف سے صادر کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من افتیٰ بغیر علم، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف سے آسمان اور زمین کے تمام فرشتے جو ہے اس پر لعنتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا فتویٰ جو ہے کسی مستند عالم دین سے پوچھ کر بیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اپنی طبیعت کے مطابق فتویٰ جڑ دیا، ایسے نہیں ہوتا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس نے اس کو کافر کہا، سید زادی سے نکاح کرنے والے شخص کو جس نے کافر کہا، اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گی، اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کہا ہے۔ اور فرمایا اعلیٰ حضرت نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم جو کہ بطن پاک حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ اب اصطلاحاً نسباً حضرت عمر پاک سید نہیں ہیں، لیکن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ پاک کے شکم اطہر سے ہے، وہ سید زادی ہیں۔ ایک سید زادی کا نکاح جو ہے غیر سید سے کیا گیا، خود مولا علی پاک نے کیا ہے۔ اب اگر مولا علی پاک کا کوئی ماننے والا ہے وہ اس قول کی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہ علی کا ماننے والا نہیں ہے، اس کو علی علی کہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، وہ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کو اولاد رسول کہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ کس منہ سے کہے گا کہ میں اولاد رسول ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں؟ کس منہ سے کہے گا؟ جو بندہ اپنے باپ کی مخالفت کر رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب دوسرا سوال پوچھا گیا، عورت بالغہ جو نسباً سیدہ ہے، باکرہ ہو یا سیبہ ہو یا مطلقہ ہو، کسی شخص سے جو نسباً سید نہیں ہے نکاح کرے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ سیدہ عاقلہ بالغہ اگر ولی رکھتی ہے تو جس کف سے نکاح کرے گی ہو جائے گا، جس کف کے اندر بھی سید زادی نکاح کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ آپ میں سے کون ہوتا ہے کوئی بھی بندہ یہ اختیار نہیں رکھتا ہے کہ ایک سید زادی کو ساری زندگی گھر میں بٹھا کر وہ دنیا سے ایسے رخصت ہو جائے، یہ اس کے اوپر ظلم ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم سے منع کیا ہے۔ بہت ساری سید زادیاں گھروں میں ایسی بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کو یہی مسئلہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ سید زادی کا نکاح تو کسی غیر سید سے ہو نہیں سکتا، حالانکہ علماء نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اگر عالم علم والا بندہ کوئی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جس کے قبیلے کی خاندان کی معاشرے میں عزت ہو، اس سے آپ سید زادی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ دور حاضر کے بہت بڑے عالم دین جن کا بہت بڑا مدرسہ ہے ملتان کی سرزمین پر، بہت بڑا ادارہ، علامہ کبیر غزالی زمان حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی محدث ملتانی آج بھی موجود ہیں، ان کے بیٹے سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب، دیگر ہستیاں، ان کی بہنوں کے رشتے غیر صداقت میں ہوئے ہیں۔ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ہمارے ملتان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھا، وہ یہ مسئلہ جانتے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے جو ہے غیر صداقت میں کیے، کیونکہ اس مسئلے کو واضح کیا تاکہ جو سید عالم دین نہیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو گھروں میں نہ بٹھا کر رکھیں اور اپنی بیٹیوں کے گلوں میں ان کی زندگی میں پھندے نہ ڈالیں کہ ایک سید جو ہے وہ شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے،
اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں کہ نہیں سید زادے کے علاوہ تو ہم رشتہ کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے, حدیث کی کتب گواہ ہیں, بہت سے علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا اور دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر اس مسئلے کو واضح کیا. آج بھی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں. تمام کے تمام علماء اہل سنت جو ہیں وہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ عالم ہو, علم کے اعتبار سے دوسروں سے مقام اور مرتبہ رکھتا ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں کتب کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہے نا اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے. اب مکتبہ دیوبند کا یہ فتویٰ ہے, یہ میرے پاس ان کا فتاویٰ موجود ہے, فتاویٰ محمودیہ, علماء دیوبند نے اس کو لکھا ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا جو آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کیونکہ علم جو ہے وہ ہر ایک بیان کرنے کا حق رکھتا ہے. انہوں نے بھی اپنے فتویٰ میں یہی لکھا کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند, اس کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں, کتب کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اب میں اپنی گفتگو کا لب لباب بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ نے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور تمام مکتبہ فکر کا یہی نظریہ ہے سوائے اہل تشیعوں کے, کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اس مسئلے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو اذان میں ہماری خلاف ورزی کرتے ہیں, جو نماز میں ہماری خلاف ورزی کرتے ہیں, جو ہر نماز میں اذان میں کھڑے ہو کر اصحاب رسول کو گالیاں نکالتے ہیں. اب ان کے طور طریقوں پر چلنے والا جو ہے اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو وہ سید نہیں ہو سکتا ہے. وہ خود حضرت امام زین العابدین کی بھی مخالفت کر رہا ہے, حضرت امام حسین پاک کی بھی مخالفت کر رہا ہے, حضرت مولا علی پاک کی بھی مخالفت کر رہا ہے, اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی کر رہا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ایک سید زادی اس کا نکاح غیر سید سے اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر سید جو ہے وہ عالم ہو, علم والا ہو, اور اس کی جو قوم ہے معاشرے میں اس کی عزت ہو, لوگ اسے عزت کی نظروں سے دیکھتے ہو. اگر کوئی ایسی قوم ہے جس کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, میں نام تو نہیں لینا چاہتا, مثال کے طور پر جلاہے وغیرہ اس طرح کی جو قومیں عام سی ہوتی ہیں جن کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, علماء بیان کرتے ہیں کہ اب وہ علم والا بھی ہو جائے تو پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جس کی معاشرے میں قوم کی عزت ہے اس سے ایک سید زادی کا نکاح کیا جا سکتا ہے. اور سادات کرام کے سامنے ہاتھ بستہ یہ گزارش ہے کہ بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں, حضور کے طریقے پر چلیں, سب مسئلے حل ہو جائیں گے. سب سے بڑے غیور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. شریعت نے جو حکم ہمیں دیا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.